चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमेट्री, इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 5.20 जो कि यहाँ से शुरू होगा और आगे के लेक्चर्स में भी जारी रहेगा, और ये सेक्शन है थ्योरम्स ऑफ सर्कल्स से मुताल्लिक़, यानी दायरे से मुताल्लिक़ असबाती मसाइल। और इस सेक्शन में हम फ़िलहाल दो थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स 1 एंड 2। और इस सेक्शन के ये दो थ्योरम पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज 5.2 मश्क 5.2 के चंद सवालात हल करेंगे। इस सफ़े पे आप देख रहे होंगे एक कौल लिखा हुआ है। एक पुरानी यूनानी हकीम थे, डायोजेनस लार्टियस। उनका कौल है कि द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज़ द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। सेक्शन 5.20 थ्योरम्स ऑन सर्कल्स, या उर्दू में कहेंगे दायरे से मुताल्लिक़ असबाती मसाइल। पहला थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ chord ऑफ अ सर्कल, इट बाइसेक्ट्स द chord। या उर्दू में कहेंगे कि अगर दायरे के मरकज़ से वितर पे उमूद खींचा जाए तो वो वितर की तनसीफ करता है, उसको आधे हिस्सों में निस्फ करता है। तो मैं एक दूसरे सफ़े पे जाके ये थ्योरम आपके सामने साबित करता हूँ। असल बात ये देखिए कि एक कॉर्ड है जो कि है ए बी। कॉर्ड आपको याद होगा एक ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हो। अगर कॉर्ड ए बी है तो कहा यह जा रहा है कि अगर मैं सेंटर से इस कॉर्ड तक एक परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो इस कॉर्ड को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, यानी कि ये फासला और ये फासला बराबर होंगे बशर्त कि ये एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसा होगा कि ए सी और बी सी बराबर होंगे। तो आइए देखें कि ऐसा कैसे होगा। फ़र्ज़ करें कि ये है मेरे पास एक सर्कल और ये है उसका सेंटर ओ, कॉर्ड है मेरी यहाँ से यहाँ तक मैंने खींची ए बी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर एक ऐसी लाइन खींचें जो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री इस कॉर्ड के ऊपर हो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये काटेगी, फ़र्ज़ करें वो पॉइंट सी है, तो ए सी बराबर होगा बी सी के। तो इसको कैसे साबित किया जाए? इसको साबित करने के लिए आप ये कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन खींचिए आप। अब ये देखिए कि ये जो दो ट्रायंगल बने हैं, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ओ ए सी और दूसरा ट्रायंगल है ओ ए बी, यानी एक ट्रायंगल है ओ ए सी और दूसरा ट्रायंगल है ओ बी सी। इनमें ये किस तरह के हैं, इनमें क्या ये बिल्कुल एक जैसे हैं, क्या है? तो इसको ज़रा गौर करते हैं हम। इनमें पहली चीज़ तो ये है कि पहली चीज़ आप ये देखिए कि ओ ए वो यकीनन ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है ओ ए ओ बी के? इसलिए क्योंकि ए और बी इस सर्कल के ऊपर हैं और ओ इनका सेंटर है। इसका मतलब हुआ सेंटर से किसी पॉइंट तक जो फासला होता है वो रेडियस होता है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि रेडियस इज इक्वल टू रेडियस। तो इसलिए ओ ए और ओ बी जो है वो बराबर है। और दूसरी बात ये है कि ओ सी जो है इस ट्रायंगल का वो दूसरे ट्रायंगल के ओ सी के बराबर है। दरअसल वो एक ही चीज़ है, ये जो है लाइन एक ही है दोनों के दरमियान में। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के ट्रायंगल के दरमियान में ये भी एक जो डिस्टेंस है वो बराबर है, या ये वाली जो सिमत है, ये वाली
جو سائڈ ہے وہ بھی برابر ہے. تو یہ اس لیے کیونکہ اٹ از دا سیم. اب اگر میرے پاس کوئی اور طرح کے ٹرائنگل ہوتے اور میں آپ سے کہتا کہ صاحب اس میں ایک یہ فاصلہ ہے فرض کریں 2 اور یہ 4 ہے، اور میں آپ سے کہتا کہ اب مجھے ٹرائنگل بنائیں، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ صاحب یہ بھی ٹرائنگل بنا سکتے ہیں، اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 2 یوں اور 4 یوں، اور یہ بھی بنا سکتے ہیں 2 یوں اور 4 یوں، اس طرح کا بھی بن سکتا ہے. اور آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ 2 یوں اور 4 یوں اور ایسے کر کے بن جائے. تو اگر یہ ٹرائنگل رائٹ اینگل نہ ہوتے تو پھر تو بہت سارے حل تھے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ 2 سائڈ دی ہوئی ہوں تو تیسری سائڈ جو ہے وہ میں آپ کو کسی اور طرح بھی بنا کے دکھا سکتا ہوں، لیکن یہاں پر نہیں ہے یہ چیز. تیسری جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اینگل او سی اے یہ ہے برابر اینگل او سی بی کے، اور یہ ہے 90 ڈگری. اگر کوئی ٹرائنگل 90 ڈگری ہے اور یعنی 2 ٹرائنگل ہیں جو کہ 90 ڈگری ہیں اور ان کی 2 سائڈس جو ہے وہ برابر ہیں، تو لا محالہ تیسری سائڈ بھی ان کی برابر ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیسری سائڈ ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر برابر ہوگی، یعنی کہ اے سی برابر ہوگا اے بی کے. اور آپ یہ اس لیے آپ نے کہا کیونکہ میں نے اسٹیپ بیچ میں چھوڑ دیا، معاف کیجیے گا. مجھے یہاں پر کہنا چاہیے تھا کہ 3A therefore triangles OAC is congruent to triangle OAB. یہ دونوں جو ہے وہ بالکل ایک جیسے ٹرائنگل ہیں. therefore measure of AC یا میجر نہ بھی لکھوں میں اے سی، اور میں دکھاؤں کہ یہ لائن اس کا جو بھی اس کا فاصلہ ہے یا جو بھی اس کی ناپ ہے وہ برابر ہے اے بی کے. اور یہی مجھے چیز ثابت کرنی تھی کہ اگر میرے پاس ایک کوئی بھی سرکل ہے جس میں ایک کارڈ ہے اور میں سینٹر سے اس کارڈ تک ایک پرپینڈیکولر لائن کھینچوں جو کہ پرپینڈیکولر یہاں پر ہو، تو وہ بائیسیکٹ کرے گی، وہ 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرے گی. اور اس کی الٹی بات بھی صحیح ہے، یعنی اس کا جس کہتے ہیں کہ مسئلہ ایک کا پہلا عکس جو ہے وہ یہ ہے، کنورس جو ہے وہ بھی صحیح ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بائیسیکٹ کر کے ایک لائن کھینچیں تو وہ the line drawn from the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. کہ اگر جو ہے وہ میں سینٹر سے اس کو بائیسیکٹ کرنے کے لیے ایک لائن کھینچوں تو وہ یقیناً پرپینڈیکولر ہوگی. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے کوئی اور اینگل بنا رہی ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ پرپینڈیکولر ہوگی. اور جس طرح سے وہ اوپر والا ثبوت ہم نے فراہم کیا تھا، اسی طریقے سے یہ نیچے والی چیز بھی آپ فراہم کر سکتے ہیں ثبوت. اس کو میں چاہوں گا کہ آپ خود حل کریں. اصل بات اس کا طریقہ حل کرنے کا یہ ہے کہ ایک طرف آپ چلتے رہتے ہیں، آپ بتاتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر دوسری طرف آپ اس کی وجہ دیتے ہیں، ریزن کہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اور آخر میں پھر آپ ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز جیسے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ او سی از پرپینڈیکولر ٹو او اے بی، یہ ہم آخر میں ثابت کرتے ہیں دیر فور کر کے. تو اس طریقے پہ آپ ذرا غور کیجئے گا، اور اسی طریقے سے تھیورم جو ہے وہ پروف کیے جاتے ہیں کہ کچھ ان کے پریمیسز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ ہیں، اور پھر کچھ آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کے اندر، آپ نے کنسٹرکشن یہاں پر کی، اور پھر آپ رفتہ رفتہ چل کے ثابت کرتے ہیں تھیورم کو، جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا. یہاں پر بھی آپ جو اس کے کنورٹس ہیں ان کو بھی آپ اس طریقے سے خود ہی حل کر سکتے ہیں. اور ایک اور کنورس اس پہلے تھیورم کا یہ ہے، the perpendicular bisector of a chord of a circle passes through the center of the circle. کہ کوئی بھی chord ہے اس کا جو perpendicular bisector ہے وہ سینٹر سے گزرے گا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سینٹر سے نہ گزرے بلکہ کسی اور جگہ سے گزر جائے. اور یہاں پر بھی آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، یہاں انہوں نے آپ کو ثابت کر کے بتایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ اپنے طور پہ جو ہے کریں.
بالکل وہی طریقہ ہے اسے ملتا جلتا جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اصل تھیورم ثابت کرنے میں. تھیورم نمبر 2, congruent chords of a circle or congruent circles are equidistant from its or their centers. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور یہ کہہ رہے ہیں اس کا کنورس بھی انہوں نے ساتھ ہی دے دیا ہے یہاں پر، پہلے والے تھیورم میں نہیں دیا تھا، انہوں نے یہاں پر ساتھ دے دیا ہے کہ ٹو chords of a circle or congruent circles which are equidistant from the center are congruent. لیکن پہلے والی چیز دیکھتے ہیں کہ اگر دو chords ہیں اور وہ congruent ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا ڈسٹینس جو ہے وہ برابر ہے. فرض کریں کہ ایک ہی سرکل لوں، اگر میرے پاس دو کارڈ ہیں، ایک کارڈ ہے اے بی اور ایک کارڈ ہے سی ڈی، حالانکہ ایک جگہ کے اوپر نہیں ہے، ایک یہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے، لیکن فرض کریں کہ اے بی کا جو فاصلہ ہے، یہ جو ڈسٹینس ہے اے بی، یہ برابر ہے سی ڈی کے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پھر یہ جو کانگروئنٹ ہوں گے وہ ایکوی ڈسٹینٹ فرام دا سینٹر ہوں گے، یعنی سینٹر سے کارڈ تک کا جو فاصلہ ہوگا ایک کارڈ کا، وہ وہی ہوگا جو کہ سینٹر سے دوسری کارڈ تک کا فاصلہ ہے. تو یہاں پر انہوں نے آپ کو ایک شکل دکھائی ہے کہ جس میں دو کارڈ ایک ہی سرکل کے اندر ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دو سرکل ہوتے جو کہ آپس میں بالکل ایک جیسے سرکل ہوتے، اور وہاں پر آپ بنا رہے ہوتے کارڈ جو کہ کانگروئنٹ ہوتے. تھیورم نمبر 2 یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اگر ایک سرکل ہے، تھوڑا سرکل اس پہ اس ٹیبلٹ پہ بنانا ذرا مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے پاس جو ہے اس کو ذرا صفائی سے بنائیے گا. اور دو جو ہے وہ میرے پاس فرض کریں کہ کارڈ ہیں، ایک ہے جو کہ پوائنٹ اے سے بی تک ہے، یہ کارڈ اے بی، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سی سے ڈی تک، اور یہ میرے پاس اس کا سینٹر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاصلہ کیا ہوگا جو کہ یہاں تک ہے یا جو کہ یہاں تک ہے. تو یہ جو ہے لائن وہ یقیناً قریب ترین جو لائن ہوگی وہ اس کے پرپینڈیکولر ہوگی، اور اس پوائنٹ کو جو کہ میں ہٹ کروں گا اس کارڈ کے اوپر، اسے میں نام دیتا ہوں فرض کریں کیو کا، اور اس کو میں نام دیتا ہوں پی کا. یہ پی جو اے بی کے اوپر جو مجھے ثابت کرنا ہے کہ ڈسٹینس اس کے برابر ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیو. اور میری کنسٹرکشن یہ ہے کہ میں ایک لائن بناؤں او اے اور ایک لائن بناؤں او سی. اب میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کے ٹرائنگل ہیں، یعنی ایک ٹرائنگل ہے او اے پی اور دوسرا ٹرائنگل ہے او سی کیو. یہ کس طرح کے دو ٹرائنگل ہیں، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ مجھے ثابت یہ کرنا ہے، پروف کیا کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے کہ او پی برابر ہے او کیو کے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب میں نے او سے پی تک ایک رائٹ اینگل والی لائن کھینچی تو وہ یقیناً اس کارڈ کو اے بی کو دو حصوں میں تقسیم کرے گی، جو کہ تھیورم نمبر 1 سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ میجر آف اے پی، اس کا جو بھی میجر ہے وہ دراصل اے بی جو میری کارڈ تھی اس کا جو میجر ہے اس کا آدھا ہوگا. پہلی بات تو یہ آگے، اور اسی طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوسری طرف بھی یہ بات صحیح ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میجر of CQ would be 1/2 of MC. اور یہاں پر میں وجوہات لکھتا جاؤں، اور وہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے تھیورم 1، اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تھیورم 1 کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے CQ وہ آدھا ہے سی پی کے، معاف کیجیے گا سی ڈی کے. لیکن ہمیں یہ بات تو پتہ ہے کہ اے بی
बराबर है सी डी के, तो गोया मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सी डी की जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ, यहाँ पर ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, ये तीसरी चीज़ ये थी और ये चीज़ जो है वो गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू, इनका जो मेजरमेंट है ये बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी क्यू। और वो इसलिए क्योंकि हमने ऊपर से ये बात अभी जो है वो साबित की कि ए बी और सी डी के बराबर है, तो हमने बुनियादी तौर पे कहीं भी किसी एक जगह पे भी दूसरे की वैल्यू रख दी। हमने ए बी की जगह हमने सी डी की वैल्यू रख दी, और हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिट कर रही है कि हमारे पास सी क्यू बराबर है हाफ एम सी डी के, जो बराबर है हाफ ए बी के, जो कि बराबर है ए पी के, चुनांचे सी क्यू बराबर हो गया ए पी के। अब इन दो ट्रायंगल्स को देख लीजिए आप, इन ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल एन ओ सी क्यू, ये वाले ट्रायंगल जो हैं, ये वाला और ये वाला, इनमें क्या क्या चीज़ें एक जैसी हैं। पहली चीज़ इनमें एक जैसी है वो है कि ए ओ ये बराबर है सी ओ के। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो रेडियल सेगमेंट हैं। फिर जो दूसरी चीज़ बराबर है वो हमने ऊपर साबित की थी, और वो ये है कि ए पी बराबर है सी क्यू के। ये हमने स्टेप नंबर 4 में साबित की थी, रूट नंबर 4। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स बराबर हैं, और एक और चीज़ बराबर है, और वो ये है कि इन दोनों में एक राइट एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ ए पी ओ ये बराबर है एंगल सी क्यू ओ, और ये दरअसल है राइट एंगल। तो अगर दो ट्रायंगल्स में दो साइड बराबर हैं और एंगल एक 90 डिग्री है, तो खुद ब खुद ये बात वाज़ेह है कि ये जो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ सी क्यू, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब हुआ कि उनकी तीसरी साइड भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ पी वो कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के, और यही चीज़ हमें साबित करनी थी कि वो इक्विडिस्टेंट होते हैं। अगर दो कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो इक्विडिस्टेंट हैं सेंटर से, जो कि ओ है, उससे इक्विडिस्टेंट है। तो हमने ये साबित कर दिया, और यहाँ पर उन्होंने साबित किया है इसका कन्वर्स इस थ्योरम का, और मैं चाहूँगा कि आप ये स्टेप फॉलो करके इस तक नतीजे तक खुद ही पहुँचें, और बिल्कुल तकरीबन वैसी चीज़ है जैसे कि अभी आपको समझाई गई है। एक्सरसाइज 5.2, यहाँ जो बातें हैं वो तकरीबन उस थ्योरम्स जैसी हैं जो कि हमने पहले देखे हैं। यहाँ पर थ्योरम 1 और 2 तकरीबन बिल्कुल वही बातें हैं। ये सवाल देखिए आप, सवाल नंबर 7, वो कह रहे हैं कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अ कॉर्ड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सवाल नंबर 7 ही कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका के रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और वहाँ पर एक कॉर्ड है जो कि है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। मुझे ये फासला मालूम करना है
اے یہ والا فاصلہ. تو فرض کریں یہ سینٹر جو ہے او ہے، یہ اے ہے، یہ بی ہے، اور میں کہوں کہ یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے وہ میں کہوں سی ہے. تو مجھے دراصل یہ جو ہے او بی یہ معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ او بی میرے پاس ہے 5 سینٹی میٹر، اور مجھے معلوم ہے اے بی وہ کیا ہے؟ وہ ہے 8 سینٹی میٹر. اب جو پہلا والا تھیورم تھا اس سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو بھی پرپینڈیکولر ہوتا ہے جو کہ یہ فاصلہ بتائے گا یہاں تک، وہ اس کارڈ کو 2 ایکول حصوں میں کاٹتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے سی برابر ہے سی بی کے، جو کہ برابر ہے 1/2 آف اے بی کے. اور 1/2 آف اے بی کا مطلب ہوا کہ آدھا 8 کا، تو یہ آ گیا 4. تو گویا میرے پاس اب یہ بھی آ گیا تھا، میرے پاس او بی معلوم ہے. تو میں دیکھوں اس ٹرائنگل کو دیکھ رہا ہوں میں، یہ ایک ٹرائنگل بن گیا میرے پاس جس میں یہ 5 ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور یہ جو ہے وہ 4 ہے. تو یہ ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جو ہے او بی اور سی، اور میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے رائٹ اینگل ٹرائنگل کے لیے وہ تھیورم بالکل صحیح ہے، پائتھاگورین تھیورم کہ او بی اسکوائر برابر ہے او سی اسکوائر پلس بی سی اسکوائر کے. اب میرے پاس جو ہے وہ او سی مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، تو میرے پاس او بی جو ہے وہ 5 ہے، یہ آ گیا 5 اسکوائر، اور یہ آ گیا او سی اسکوائر، اور بی سی جو ہے وہ 4 اسکوائر، اور میرے پاس یہ آ گیا کہ او سی اسکوائر آ گیا 25 میں سے 16، تو یہ نکلے تو بچے 9، اور او سی میرے پاس آ گیا اسکوائر روٹ آف 9 جو کہ آ گیا 3. چیپٹر نمبر 5 کے اس دوسرے ویڈیو میں ہم نے سیکشن 5.20 پڑھنا شروع کیا. اس سیکشن میں ہم نے 2 تھیورمز پڑھے، تھیورمز 1 اور 2، اور ان تھیورمز کو پڑھنے کے بعد ہم نے ایکسرسائز 5.2 کا ایک سوال حل کیا، اور میں چاہوں گا کہ اسی طریقے سے آپ باقی سوالات اپنے طور پہ حل کریں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوا.